سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ کل جو سیرت پاک کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے آپ کو ان کی پہلی شادی جو 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی وہاں تک کا آپ کو سنا دیا تھا۔ اس میں ایک بات اس کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے لیے نہ جمعے کا دن دیا اور نہ رمضان کا مہینہ، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ رمضان کے مہینے کو بڑی فضیلت آگے ملنی ہے قرآن کی وجہ سے، اور جمعے کو بھی عید کی طرح سے منائیں گے مسلمان، شریعت میں اس طرح کا معاملہ آ جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کسی دن یا مہینے سے نہیں جوڑا گیا، بلکہ ایک نئے مہینے ربیع اول اور نئے دن پیر کا دن جوڑا، جس سے کہ اس مہینے اور اس پیر کے دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اپنے آپ فضیلت حاصل ہو جائے، کیونکہ جمعے میں اور رمضان میں پیدائش کا معاملہ یہ ہوتا کہ لوگ کہتے کہ یہ تو مبارک مہینہ تھا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیدا ہوئے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تھے اس لیے ربیع اول کو مبارک کر دیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تھے اس لیے پیر کے دن کو مبارک کر دیا گیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو پے در پے ان کے 6 بچے ہوئے، 4 بیٹی اور 2 بیٹے۔ بیٹیوں کے جو نام ہیں وہ آپ لوگوں نے سب نے سن رکھے ہوں گے، پھر بھی میں وضاحت کر دوں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت رقیہ، ایک ام کلثوم اور ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور 2 بیٹے جو حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے وہ طاہر اور طیب تھے۔ ان کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم ہونا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے جو شروع میں ہوئے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک بعد میں شادی ہوئی ہے حضرت ماریہ تبتیہ سے، ان سے بھی ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے، حضرت ابراہیم نام تھا ان کا، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت کم عمر میں، 2 سال کی عمر میں، کیونکہ اللہ نے یہاں نبوت کا سلسلہ ختم کرنا تھا، تو اس لیے یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جن لوگوں کے بچپن میں بچے مر جاتے ہیں وہ ایک بے اختیاری سنت کا عمل ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں ایک بے اختیاری سنت، اس لیے اس کا غم نہ منایا کریں بلکہ خوشی منایا کریں کہ اللہ نے ایک بے اختیاری سنت ہمارے گھر میں ڈال دی کہ ہمارے بچپن میں ہی بچے فوت ہو گئے، اور ایسے بچوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے کہ جنت میں محل بن جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے اور بخشش کراتے ہیں اپنے ماں باپ کے آخرت میں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے جذباتی اور نرم دل انسان تھے، آگے بڑھتے رہے، معاشرے کے جو غریب لوگ تھے ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اندر ہی اندر گھٹتے تھے، سسکتے تھے اور روتے تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کچھ عورتیں اور بچے جو ہیں وہ چمڑا چوس رہے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو تڑپ کے فوراً گھر آئے اور بے انتہا رونے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک امیر عورت تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا حق نہیں جماتے تھے ان کے مال پہ، مرد ہونے کی حیثیت سے، جیسے آج کل ہمارے مرد ہیں، اگر کوئی بچی جاب کر رہی ہے تو اس کی پوری تنخواہ پہ اور اس کے پورے مال پہ اپنا حق جماتے ہیں، اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیثیت پتہ تھی کہ وہ ایک حساب سے جیسے نوکری پہ جاتے ہیں اس طرح سے تجارت کے لیے لوگوں کی جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں قریش کی بکری تک چرائی ہیں صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے، کیونکہ غریب گھر میں تھے اور مطلب پیدا یتیم ہوئے تھے، کچھ دنوں کے بعد مدر کی انتقال ہو گیا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے بعد پھر دادا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر جو چچا تھے جو کفیل تھے وہ بھی بہت غریب آدمی تھے۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے گھر واپس آئے ہیں اور اتنا رونے لگے تو حضرت خدیجہ نے وجہ پوچھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ میں کس طرح سے برداشت کروں یہ بات کہ لوگ چمڑے چوس چوس کے گزر کریں اور مطلب ان کے لیے کھانے کو اور پینے کو کچھ نہ ہو، میرا دل کٹتا ہے اندر سے۔ تب حضرت خدیجہ نے یہ کیا کہ پورے قریش کے سرداروں کو بلا بھیجا اور ایک کمرے میں سب کو بٹھا دیا
اور مال کا اتنا بڑا ڈھیر لگایا کہ تمام سردار جو ہیں اس مال کے پیچھے چھپ گئے تھے، اور پھر باعلان یہ بات کہی کہ آج میں تمام مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتی ہوں، یہ اس مال کے مالک ہیں، اسے جس طرح مرضی یوز کریں، جس طرح مرضی خرچ کریں۔ اس بات کا احسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک مانتے رہے حضرت خدیجہ کا، مطلب بار بار ذکر کرتے تھے اس بات کا، اور بار بار جو ہے اپنی بیویوں کے بیچ میں بھی حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے جو کہ انہیں برا لگتا تھا، اور بیویوں کو کہ ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ ایک بوڑھی عورت تھی، ان کا ذکر کرتے ہیں، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احسان گنواتے تھے کہ ان کے کتنے احسان تھے اس امت کے۔ تو وہاں یہ سارا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، حضور نے تو تمام مال غریبوں میں بانٹ دیا، کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس ٹائم مشرکین مکہ میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ سچے اور امانت دار انسان ہیں، مطلب جو کافر اور مشرک لوگ تھے وہ بھی اپنی امانتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھواتے تھے، اپنے مال، اپنے سونے، زیورات، وہ سب کبھی ایک آنے پائی، کبھی ادھر سے ادھر معاملہ نہیں ہوا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر ہوئی تو ایک بڑا زبردست سیلاب آیا تھا، تو اس سے جو کعبہ شریف تھا وہ اس کی دیواریں جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی، نقصان پہنچا بہت اس سیلاب سے۔ تو انہوں نے کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے یہ کیا کہ محنتیں کر کر کے اکٹھا کیا مال کہ کعبے کی تعمیر کرانی ہے، تو اس پیسے سے کعبے کی تعمیر ہوئی، اور تعمیر پوری بھی نہیں ہو پائی تھی کعبے کی، جو مال ختم ہو گیا، تو تھوڑا سا حصہ جو کعبے کا رہ گیا تھا، جو آپ لوگ جاتے ہیں جو حرم گئے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہوں ایک گول حصہ ہے، حتیم کہلاتا ہے، وہ جو حصہ ہے وہ باقی رہ گیا تھا، اسے چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ پاک مال جو تھا ان کی محنت کا وہ ختم ہو گیا۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو واقعہ بتایا کہ ہم لوگ مسجدوں میں کیسا بھی مال لگا دیتے ہیں، یہ کسی بھی قیمت پہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں کیسا بھی مال لگا دیا جائے۔ اس ٹائم کے مشرک اور کافروں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنی اس کمائی جو ان کی شراب کی کمائی تھی، جوئے کی کمائی تھی، سٹوں کی کمائی تھی، اسے نہیں لگایا اللہ کے گھر میں، بلکہ محنت کر کے کمائی، مزدوری کر کے کمائی کی اور وہ اللہ کے گھر میں لگائی، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ اس کے بعد معاملہ یہ آیا کہ جب وہ دیوار تعمیر ہونے لگی جس میں حجر اسود جو پیوست ہونا تھا، تو تمام قریشی سرداروں میں تنازع کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس کے بارے میں پہلے سے مشہور تھا کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، تو ہر سردار یہ کہتا تھا کہ اسے میں لگاؤں گا، اور اتنا زبردست تنازع بڑھ گیا کہ تلواریں نکلنے لگی۔ تو ان میں سے کسی ہوشیار بوڑھے نے ایک بات یہ کہی کہ بھائی ایسا کرو کہ انتظار کرو رات بھر اور مسجد میں ہی بیٹھے رہو، مسجد الحرام میں، اور صبح کو جو شخص سب سے پہلے انٹر ہو اس سے فیصلہ کرائیں گے، جو وہ فیصلہ کرے وہ سب مانیں گے۔ تو ایک بوڑھے آدمی سے بزرگ تو اس لیے ان کی بات مان لی گئی۔ صبح کو جیسے بھی سورج نکلا تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے، تمام قریش کے سردار حضور کو دیکھ کے خوش ہو گئے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو واقعی امانت دار اور سچے ہیں، اور یہ جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پورے تنازع کا پتہ لگا تو حضور نے کہا کہ ایک بڑی چادر لاؤ اور اس میں اسے پتھر کو رکھ لو، اور سارے سردار جو ہیں اس چادر کے کونے پکڑ لو جہاں سب لوگ چاروں طرف سے، اور اس پتھر کو دیوار کے اس کونے تک لے کے چلو، اور وہاں پہ میں تمہارا وکیل بن کے اس پتھر کو اٹھا کے تمہاری سب کی طرف سے میں پیوست کر دوں گا دیوار میں۔ سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ منظور ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کے ساتھ اس پتھر کو اٹھوایا اور دیوار میں پیوست کیا، اور ان کا یہ تنازع نمٹا دیا قریش کا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عجیب و غریب خواب دیکھنے لگے کہ جو خواب بھی دیکھتے وہ سچا ہو جاتا صبح کو۔ تو حضور نے تنہائی اختیار کرنے شروع کر دی کہ 4-5 دن کا 8-10 دن کا توشہ لیا، کھانا پینا لیا، اور غار ہیرا میں جا کے بیٹھنا شروع ہو گئے کہ وہاں پہ اللہ سے لو لگانی شروع کی، مطلب ایک حساب سے میڈیٹیشن، اللہ کی طرف دھیان لگانا شروع کیا، خاموشی اختیار کر لی بالکل، اور کئی دن وہاں رہتے تنہا اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ ربیع الاول کے مہینے میں 8 تاریخ کو ایک بار یہ ہوا کہ ایک دم جبرائیل علیہ السلام غار ہیرا میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے اپنے سینے سے لگا کے یہ بات کہی کہ پڑھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو انہوں نے پھر بہت زور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کے بھیچا، اور پھر کہا کہ
محمد پڑھو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. 3 بار یہی معاملہ ہوا. پھر جب چوتھی بار انہوں نے کہا کہ پڑھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. عالم یعلم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم وہ 5 آیتیں پڑھی ہیں. شروع کی جو قرآن کے 30ویں پارے میں آپ کو ملتی ہیں سورہ الگ میں، تو وہ شروع کی پہلی وہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے انہوں نے بھیجا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑ دکھ رہا تھا، اور وہی شدت جو وہی نازل ہوئی ہے اس ٹائم، اس سے بھی حضور کو بڑی تکلیف ہوئی. حضور بڑے گھبرا گئے اور فوراً ہنکارے ہجرا سے بھاگے، اور آگے سردی کے مارے سب کپا رہے تھے، بخار چڑھ گیا تھا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے کہ مجھے اڑا دو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کچھ اڑایا، اور اس کے بعد حضور کے منہ سے بات نکلی کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا معاذ اللہ. تو حضرت خدیجہ کے الفاظ اس وقت کہ آپ ایسی شخصیت ہیں جو بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جو غریبوں کا خیال کرتے ہیں، جو حق بات کرتے ہیں، جو کسی کی حق ضرورت ہو اسے پورا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مال اکٹھا کر کے بانٹتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اپنے عروج پہ تھا، کپکپاہٹ اور گھبراہٹ بے انتہا تھی، تو عتبہ ایک ان کے رشتہ دار تھے حضرت خدیجہ کے، ان کے پاس وہ لے کے گئی ہیں انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. برقہ نام تھا. برقہ کے پاس جب لے کے گئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک راہب تھے، اور انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ سنا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں تھا، اور ان کے اوپر جو وحی آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے، اور ان کے پاس جو فرشتہ آیا ہے وہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کے آتا تھا. تو اس نے آگے یہ بات کہی کہ ان قریب ایسا ہوگا، کاش میں جوان ہوتا اور میں موقع دیکھتا کہ جب ان کے خاندان کے اور ان کے قبیلے کے لوگ انہیں مکے سے نکالیں گے. یہ سن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے گھر کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ مجھے مکے سے نکالیں گے. تو اس نے کہا ہاں، جو بھی اس طرح کی کبھی جس کے اوپر بھی وہی آئی ہے، جو حق بات لے کے اٹھا ہے، اس کی مخالفت ضرور ہوئی ہے. جتنے بھی نبی شروع میں آئے ہیں شروع سے لے کے اب تک، ان سب کی مخالفت ہوئی ہے. تو اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی مخالفت نہ ہو اور آپ کو یہاں سے نکالا نہ جائے. لیکن میں یہ دیکھنے کے لیے شاید ہوں نہ ہوں. اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی برقہ کا انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ نے برقہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے تھے نہیں لے آئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جس رات برقہ کا انتقال ہوا اس سے پہلی رات میں اسے سفید کپڑوں میں دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں گیا، مسلمان ہو کے گیا، ورنہ وہ سفید کپڑوں میں نظر نہ آتا. اس لیے ہم لوگوں کو بھی اب برقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے بعد. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو ایمان لانے والی عورت ہو گئی حضرت خدیجہ، اور برقہ بھی ایمان لے آئے تھے حضور کی اس پیشین گوئی کے حساب سے، تو وہ جنت میں گئے، بخشش ہو گئی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک غلام تھے زید بن حارثہ، وہ سب سے پہلے تو حضرت صدیق کو یہ بات انہوں نے بتائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے بچپن کے دوست تھے. اس طرح میرے پاس فرشتہ آیا وہی لے کے، اور وہ اللہ کی بھیجی وہی تھی، کیونکہ برقہ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ پچھلی کتابوں میں اس طرح معاملہ. تو انہوں نے بالکل بنا سوچے سمجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے حضرت وہ صدیق کو صدیق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ذرا سا بھی نہیں سوچا، ایک دم سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ دیا کہ جو حضور کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی، یہ بھی ایمان میں آ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انہوں نے کلمہ پڑھا حضور کا. اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے غلام تھے جو امیہ بن خلف ایک بہت بڑا قریش کا سردار تھا، اس کے یہاں غلام تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی کہ سچے نبی ہیں، اور اللہ کو ایک ماننا شروع کر دیا. جب امیہ بن خلف کو پتہ لگا تو اس نے بہت تشدد کیا ان کے اوپر، بہت مارا، اتنا مارتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. پھر جب بہت دیر کے بعد تھوڑی بہت ہی ہوش میں آتے تھے تو بس
یہی بات کہتے تھے کہ احد احد اللہ ایک ہے. وہ ان بتوں کو لا کے سامنے جو اس ٹائم کے عزا منات وغیرہ تھے جو بت وہاں اس ٹائم مشہور تھے، تو کہتا تھا کہ انہیں مان، اگر تو انہیں مانے گا تو میں تجھے مار نہیں دوں گا، پھر تجھے آزاد کرتا ہوں. مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے ایمان اتار دیا تھا، تو انہوں نے کسی قیمت پہ بھی اس کی بات نہیں مانی بلکہ مار کھاتے رہے. کچھ عرصے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے ایک غلام اور بہت سارا مال دے کے امیہ بن خلف سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور آزاد کر دیا، اور ایک شرط یہ لگائی کہ تم اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہو گے. حضرت بلال کا جملہ اس ٹائم یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کو، صدیق اکبر اگر آپ میرے ساتھ شرط نہ بھی لگاؤ تب بھی میں حضور کی ہی خدمت میں گزاروں گا باقی کی زندگی. تو اور دھیرے دھیرے اور مسلمان جو ہیں وہ ایمان لانے لگے جو کافر تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 5 صحابی اور ان 5 کے بعد یہ 10 صحابی شروع میں ایمان لائے ہیں. اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت گھر گھر پہنچنے لگی تو لوگ دھیرے دھیرے ایمان میں آنے لگے، کفار کے کان کھڑے ہونے لگے. اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ نے یہ بات کہی کہ اب تم با اعلان دین کی دعوت دو. تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک پہاڑ تھا جس پہ کھڑے ہو کے منادی کیا کرتے تھے. کفار اگر کوئی موقع کوئی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بات پورے معاشرے کو بتانی ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ چڑھ گئے. وہ لوگ برہنہ ہو کے اعلان کرتے تھے، اپنی شرٹ اور اپنا جو پاجامہ ہوتا تھا اسے ہوا میں لہرا کے اعلان کرتے تھے، برہنہ ہو کے، ننگے ہو کے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اس اعلان میں گندگی کا معاملہ تھا، حضور تو کبھی برہنہ بچپن میں بھی نہیں ہوئے، تو وہاں بھی حضور نے کپڑے پہنے رہے اور پھر اعلان کیا اور تمام لوگ اکٹھے ہو گئے جب اس پہاڑ کے نیچے. تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آنے والا ہے اور تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو تم کیا میرا یقین کر لو گے؟ تو سب تمام نے ایک ہی زبان میں یہ بات کہی کہ ہاں، ہم آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، آپ امین اور صدیق ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بالکل ہم یہ یقین کر لیں گے کہ دشمن آنے والا ہے اور ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے. تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اب میں تمہارے سامنے سچا ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا دین ایک ہے اور آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے. اگر تم لوگ شرک کرتے رہو گے تو تمہیں عذاب بھگتنا ہوگا. میں تمہیں قیامت کے دن سے ڈراتا ہوں. اب بھی تمہیں ڈر لگتا ہے؟ اتنے میں وہاں کھڑا ہوا ابو لہب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، اس کی بیوی بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی سگی، وہ بولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کے کہ اے محمد، کیا تو نے ہمارا پورا دن خراب کرنے کے لیے اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ یہ بات بتائے؟ لعنت ہو تیرے اوپر معاذ اللہ. اس نے جب یہ بات کہی تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام جو وہاں پہ مجمع تھا وہ تتر بتر ہو گیا اس کے جملے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہو گئی، وہی تبت یدا ابی لہب. وہ تب جو آپ قرآن اس میں پڑھتے ہو اپنی نمازوں میں کہ ٹوٹے ہاتھ اس کے ابو لہب کے اور اس کی بیوی جو ہے وہ لکڑی ڈھونے والی ہے، ایسی اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہو اور وہ اس طرح ایسی موت مرے. تو وہ پوری کی پوری جب آپ سورت پڑھو گے اس کا پورا ترجمہ تو وہ پوری اس کے ابو لہب کے بارے میں اللہ نے اتار دی. وہیں پہ اللہ کو اتنی بری لگی اس کی بات اپنے نبی کے خلاف بولنا، تو وہ جو صورت اتری ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب پڑھ کے سنائی تو وہاں کیونکہ اس کی بیوی موجود نہیں تھی تو اسے پتہ لگا کہ میرے بارے میں کوئی صورت میں اس طرح کا معاملہ آیا ہے کہ میرے گلے میں رسی کا پھندا ہوگا اور اس میں بٹ ہوگی اور وہ میں اس طرح ماری جاؤں گی. اور اس طرح سے محمد نے، کیونکہ وہ تو جھوٹا سمجھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ محمد نے اپنی طرف سے یہ بات کر دی. تو اس نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا پتھر لیا اور معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے وہ چلی اور مسجد الحرام میں پہنچی، کعبے کے پاس. وہاں حضرت ابوبکر صدیق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اجھل کر دیا سامنے سے. یہ بھی حضور کا معجزہ تھا کہ اسے صرف حضرت ابوبکر صدیق نظر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے. اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق ہکا بکا رہ گئے، وہ سمجھ رہے تھے میرے برابر میں اور اسے دکھ نہیں رہا، وہ خاموش رہے. تو وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے برابر میں بیٹھے، مگر اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کو ایسا اندھا کر دیا اور اس کے شر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی.
جب یہ اعلان ہو گیا اس کے بعد کفار میں بے انتہا چرچے ہونے لگے اس بات کے کہ محمد کوئی نیا دین لے کے آئے ہیں اور ہمارے پرانے جتنے بھی بت ہیں معبود ہیں ان سب کو جھوٹا بتاتے ہیں. تو بے انتہا دشمنیاں بڑھ گئی اور لوگ ایمان میں آنا بھی داخل شروع ہو گئے. جو سچے ہلکے پھلکے دل کے لوگ تھے وہ ایمان میں آنے لگے, اور جو کفار کے قریش کے سردار تھے جو بڑے بڑے پیسے والے رتبے والے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے شروع ہو گئے. تو اور جو لوگ مسلمان ایمان میں آنے شروع ہو گئے تھے ان لوگوں پہ بے انتہا انہوں نے تشدد کرنا شروع کر دیا, مار پیٹ کرنی شروع کر دی. جو بھی مسلمان ہاتھ لگتا اس کے ساتھ بہت زیادہ شدت اختیار کرتے. اسی میں دو نام آپ کو بہت سنے ہوں گے آپ نے, جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, ان کے ماں باپ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں ابو جہل نے پکڑ کے دونوں کو قتل کر دیا تھا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کے اس ٹائم قید میں تھے, مگر انہوں نے کفریہ کلمہ کہہ کے اپنی جان بچا لی تھی. تو وہاں سے شدت شروع ہو گئی ان لوگوں کے اوپر. تو بہت زیادہ جب مخالفت ہوئی, بہت زیادہ تشدد بڑھنے لگا, تو پھر کچھ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کے یہ بات کہی کہ حضور ہم ہجرت کر لیں. اصل میں ابو لہب جو تھا جس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو, سورت نازل ہوئی تھی تبت یدا ابی لہب وتب, اس کے دو لڑکوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا, ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. عتبہ اور عتبیہ نام تھا اس کے دو بیٹوں کا. ان سے ان دونوں کا حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اپنی نبوت کا, تو یہ ابو لہب جو ہے یہ تو پھک گیا. جب اس نے یہ بات دیکھی کہ میرے تو نام کے اوپر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس طرح مارا جائے گا, اس کے ہاتھ ٹوٹے, تو اس نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ اگر تم نے کھڑے کھڑے طلاق نہ دی ان کی دونوں بیٹیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو تمہارا میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دونوں نے دونوں بیٹیوں کو طلاق دی, اور عتبہ نے تو بہت الٹے سیدھے لفظ بھی استعمال کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ عتبہ اس شخص کے لیے جس نے میرے لیے الٹے سیدھے لفظ استعمال کیے ہیں, اپنی مخلوق میں سے کوئی کتا مقرر کر دے. اس کے بعد ایک تجارتی قافلے کے ساتھ یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ گیا ابو لہب. ایک جگہ ان کا پڑاؤ ڈالا تو وہاں یہ بات اڑی ہوئی تھی کہ شیر لگا ہوا ہے یہاں پہ. تو عتبہ حالانکہ تھا تو کافر, اور ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا, یہ اپنی اکڑ میں اور اپنے گھمنڈ میں حضور کو نہیں مانتے تھے, لیکن دل میں ان کی یہ بات تھی کہ حضور کے منہ سے جو نکلی بات ہے وہ پوری ضرور ہوگی. تو ابو لہب نے یہ کیا کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ بات کہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہوئی ہے, اب مجھے خطرہ ہے کہ شیر جو ہے یہ اسے اٹھا کے لے جائے گا, اس لیے ایک اونچا سا ٹیلا چن لو اور اس کے چاروں طرف لوگ, اور سب سے اوپر یہ رہے گا عتبہ. روایتوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عتبہ جو ہے وہ سب سے اوپر تھا, چاروں طرف اس کے لوگ تھے جو ان کے قافلے کے لوگ تھے. رات میں اللہ کی طرف سے ایسی نیند طاری ہوئی ہے سب لوگوں پہ کہ شیر آیا اور صرف عتبہ کو اٹھا کے لے گیا, اسے ختم کر کے. تمام لوگ سوتے رہے, کسی کو نہیں چھیڑا. یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا اللہ نے قبول کر لی تھی, اور اس شیر کو حکم دیا تھا کہ صرف عتبہ کو نقصان پہنچائے. وہ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ میرے رسول کی جو پیشین گوئی ہے وہ کس طرح سے پوری ہوتی ہے. تو اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کو طلاق ہوئی تو حضرت رقیہ کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کر دی. تو جب بے انتہا تشدد بڑھنے لگا تو چند صحابہ اکٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور یہ کہا کہ ہم حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں, اور جس سے کہ کیونکہ جن لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی مارے اور اس طرح کی بے عزتی ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ان کی بیویوں کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ ہجرت کی اجازت دے دی حبشہ کی طرف. نجاشی وہاں ایک بادشاہ تھے جو عیسائی تھے, ان کی پاس یہ لوگ سارے کے سارے پہنچے ہیں. ان میں جو ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, حضرت علی جن کے بیٹے تھے, ان کے بڑے بھائی حضرت علی کے, حضرت جعفر تیار, ان کے مطلب ان کی رہنمائی میں پورا کا پورا قافلہ گیا ہے. اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو تیسرے خلیفہ ہیں اسلام کے, اور ان کی وائف حضرت رقیہ ہماری ماں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی ساتھ تھی, اور کچھ لوگ ان کے ساتھ وہاں
حضرت حبشہ کی ہجرت میں گئے تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی حضرت عثمان کو کہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان ایسی شخصیت ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی. وہیں یہ جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. دیکھ لو بھائی ٹائم زیادہ ہو گیا میرے خیال میں ہے. ہاں تو یہ واقعہ حبشہ کی ہجرت کے نزدیک لا کے میں ختم کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو آج سے متعلق یا کوئی بھی قرآن سے متعلق تو کر لو. کیا ذرا سا پانی مجھے پلا دو اور چائے اتار دو ایک دو لوگ. سوال ہے اگر کسی خبر کا انتقال ہو جائے یہ بند کر دوں بھائی.